لاہور آرٹس کونسل، علی اعجاز لورز کونسل اور انجم رومانی پاکستان کے اشتراک سے سدا بہار اداکار علی اعجاز مرحوم کی 5ویں برسی کے موقع پر ایک خصوصی تقریب کا انعقاد الحمرا کی ادبی بیٹھک میں ہونے جا رہا ہے۔ آئیے آپ کو وہاں لے کے چلتے ہیں۔ تقریب کی نظامت بزم انجم رومانی پاکستان کے ڈاکٹر ایم ابرار نے کی اور انہوں نے علی اعجاز مرحوم کے فلمی کیریئر کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، میں کیا الفاظ بیان کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ایک دوست جو ہے جس طرح دوستی نبھاتا ہے، مہندی فلم سے کٹ کیا گیا تو اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ میں نے اب دوبارہ انڈسٹری میں نہیں آنا، اور کہ یہ کیا بات ہوئی کہ 60% فلم بن گئی اور مجھے الگ کر دیا گیا۔ پھر 9 سال بعد چور مچائے شور بنتی ہے اور چور مچائے شور میں علی اعجاز صاحب کا کم بیک ہوتا ہے، اور لکیلی آپ دیکھیں کہ نور صاحب نے جو بنایا وہ کندن ہو گیا، حالانکہ شہرت جوائی پہلے بن چکی تھی، وہ بالکل شہرت جوائی کی کاپی تھی۔ اب اس میں ننھے کا کردار علی اعجاز صاحب نے کیا اور علی اعجاز صاحب کا کردار جان ریمبو نے کیا۔ ماضی کی اداکارہ دردانہ رحمان جو علی اعجاز مرحوم کی کئی فلموں میں ان کی ہیروئن رہیں، انہوں نے اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سید نور صاحب کی پہلی فلم، پہلے تو ڈرامہ تھا دبئی، تو اچانک ایک فلم شروع ہوئی مولا جٹ ان لنڈن، جس میں سب فنکار باہر چلے گئے اور اسٹوڈیو بالکل خالی ہو گئے جیسے آج کل خالی ہیں۔ سید نور صاحب، حیدر چوئی صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی، انہوں نے ایک فلم شروع کی دبئی چلو، اور وہ اتنا خوبصورت سبجیکٹ بن گیا۔ فلم تو نارمل تھی کہ چلے جی ہلکی پھلکی ایک لائٹ سی فلم بناتے ہیں، اتنے بڑے بڑے سٹار باہر ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے آرٹسٹوں کو لے لیتے ہیں۔ اس میں علی اعجاز صاحب، ننا صاحب، ممتاز بیگم کام چھوڑ گئی تھیں، اس کے بعد دوبارہ اس فلم سے ان کی انٹری ہوتی ہے۔ اس میں بھی نہیں تھی بالکل، تو وہ فلم 9 فلموں میں لگی۔ سید نور صاحب کی فلم 9 فلمیں مجھے یاد ہے پنجابی کی ریلیز ہوئی، اور وہ واحد فلم تھی دبئی چلو جس نے بہت بزنس کیا۔ اس کے بعد شہرت جوائی بنی، شہرت جوائی نے اس سے بھی زیادہ بزنس اچھا کیا۔ بس وہ ہمارے سب لوگوں کا رزق کا ایک سلسلہ بنا، سب لوگوں کے نام بنے۔ پھر سب کو دیکھتے دیکھتے میرے سامنے علی اعجاز صاحب، ننا صاحب، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور بڑی یادیں ہیں ان کے ساتھ۔ میرا بہت، میں نے ان کے ساتھ فلمیں کی اور بڑے بڑے مشکل رول کیے، تو بس اب تو یادیں ہی ہیں۔ یہ بھی شکر ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ان کی یاد میں کوئی ایونٹ رکھ لیتے ہیں، ورنہ اس دور میں تو کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے شو مین کہلانے والے نامور ہدایتکار سید نور نے علی اعجاز اور اپنے تعلقات اور دوستی کے حوالے سے ماضی کی یادوں کو یاد کرتے ہوئے کہا، دیکھیں کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم اتنا کام کر پائیں گے علی اعجاز صاحب میں اسسٹنٹ ہوا کرتا تھا، یہ 73 کی بات ہے، تو ایک فلم تھی سجن بے پرواہ، تو اس میں علی اعجاز صاحب اور منور ظریف صاحب کا جوڑی تھی اور وہ کامیڈی۔ تو ایک دن ایسے ہی بیٹھے ہوئے، میں اسسٹنٹ تھا اور علی اعجاز صاحب کرسی پہ بیٹھے تو میں کھڑا تھا، وہ کہنے لگے شاہ صاحب بیٹھ رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں جی میری جاب نہیں ہے بیٹھنے کی، میں نہیں بیٹھو، مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا انہوں نے۔ کہنے لگے یار میرا بڑا جی چاہتا ہے میں بھی کوئی ہیرو کا رول کروں، میں بھی ہیرو بنوں، یہ چھوٹے چھوٹے میں کامیڈی کر کے بابا بنے ہوئے تھے، وہ اولڈ گیٹ اپ تھا، بابا بن کے میں تھک گیا ہوں، مجھے کوئی چانس ہی نہیں ملتا۔ میں نے کہا چانس تو مل جائے گا، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے چانس مل جائے گا، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں کبھی زندگی میں کچھ کر پایا آپ کے لیے تو میں ضرور کروں، جو آپ کی خواہشات ہیں اس کا حصہ بن سکا تھا۔ خیر وہ میری دوستی چلتی رہی۔ 76 میں میں رائٹر ہو گیا، اردو کی میں لکھ رہا تھا، میں سوسائٹی گرل، عشق عشق مجھے گلے لگا لو، دہلیز، لازوال، سنگ دل، نہیں ابھی نہیں، اور اسی سب فلمیں چل رہی تھی۔ تو ایک دن میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ریاض بٹالوی صاحب کا دبئی چلو کے حوالے سے، میں نے کہا اس پہ تو فلم بنتی ہے، تو میں خود پروڈیوس کرتا ہوں، اور علی اعجاز صاحب کو جو ایک وعدہ ہے شاید اس طرح پورا ہو جائے۔ میں ملا، اس وقت میں 60-70 فلمیں لکھ چکا تھا، تو مجھے عبادت روڈ والے گھر میں اپنے گھر میں لے گئے، وہاں میں نے ان کو سارا آرٹیکل کے بارے میں بتایا اور وہ شکل بتائی جو فلم کی تھی،
کہنے لگے یار کس طرح بنا دو. میں تم سے پیسے نہیں لوں گا. میں نے کہا پیسے دے رہے کس نے یار. تو میں نے کہا بنائیں گے. میں کوشش کر رہا ہوں کچھ فنڈز اکٹھے کرنے کی, تو فلم بناتے ہیں. اتنے میں یہ کہیں حیدر چوہدری صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے علی اعجاز صاحب, تو ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی سید نور کو تو پیسے ہے نہیں, کہانیوں نے بڑی اچھی لکھ لی, تو کہانی تسی بنا لو. مجھے حیدر چوہدری صاحب کا فون آیا کہ ذرا مجھے مل لیں. میں ان کے آفس چلا گیا, سنا فلم بنا رہے ہیں تو بھائی چلو. میں نے کہا جی میں بنا رہا ہوں. تو کہنے لگے اگر میں وہ بنانا چاہوں تو. میں نے کہا آپ بنا لیں, میرا تو کام لکھنا ہے, لیکن میری چاہت تھی کہ میں ایز پروڈیوسر اس فلم کو بناؤں اور علی اعجاز صاحب کو. کہہ رہے علی اعجاز ہی ہوں گے. انہوں نے مجھے بتایا. میں نے کہا ہوں نہیں جی میں دینی کر. انہوں نے کیوں کیا تھا کہ تسی کر لو, میں نہیں بنا سکتا. میں ناراض ہو گیا ان سے. اس زمانے میں اقبال ٹاؤن میں رہتا تھا. میں آ گیا وہاں سے, تو علی اعجاز صاحب کہیں شوٹنگ پیک اپ کر کے آئے میری طرف. میرا منہ چومے, یہ کرے وہ کرے. میں اس لیے نہیں کہا حیدر چوہدری صاحب کو آپ ہی لکھیں, آپ ہی سارا کچھ کریں. میں نے کہا میں پروڈیوس کرنا چاہتا ہوں, ڈائریکٹ کرنا چاہتا ہوں. نہیں یار تیری مہربانی, میرے کو غلطی ہوگی. میں دس ہے حیدر چوہدری صاحب, میں تو مجھ سے تو زندگی میں کبھی انکار ہوا ہے نہیں, نہ میں کبھی کسی کو کیا ہے, نہ مجھ سے نہیں ہوتی. نیکسٹ ڈے میں چلا گیا. میں کہ میں لکھتا ہوں. اس طرح یہ دبئی چلی ہے. یہ لکھی گئی پہلی فلم بطور ہیرو علی اعجاز صاحب کی کہہ سکتے ہیں آپ, پھر وہ دبئی چلی تھی. پرائڈ آف پرفارمنس رقاصہ زرین پناہ جی نے علی اعجاز کی محبت اور اپنے تعلق کے حوالے سے شرکائے تقریب کو بتایا. اس وقت جو یہ پروگرام ہو رہا ہے, اس کو پروگرام نہیں, اس کو ایک یادگار کہیے. یہ آپ سب لوگوں کو میں اس لیے داد دیتی ہوں کہ جو لوگ چلے گئے ان لوگوں کو آپ نے یاد رکھا, اور ایک دن ہم بھی جائیں گے تو ہمیں بھی یاد رکھیے گا, بھولیے گا نہیں. اور اب بات یہ ہے کہ علی اعجاز اتنا بڑا, اتنا منفرد آرٹسٹ تھا, اور اتنا اس کی جگہ کو لے نہیں سکتا. میں تو 2-3 دفعہ ملی ہوں, مگر فلمیں دیکھتی رہی, اور ایک ہیرا بہت جلدی چلا گیا. کیونکہ جو ہیرے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ دمکتے بہت ہیں مگر چوری ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا علی اعجاز چوری ہو گیا. مگر کل نفس ذائقۃ الموت. آپ سب لوگوں کو میں اس لیے داد دیتی ہوں کہ سب لوگ اکٹھے ہوئے اور بڑی محبت سے علی اعجاز کو یاد کر رہے ہیں. آئیے ہم بھی یاد کریں, اور کبھی نہ بھولنے والی وہ شخصیت جو کہ ہم میں موجود نہیں ہے. اور ایک وقت ایسا تھا کہ علی اعجاز کا ڈنکا بج رہا تھا, آج وہ نہیں ہے. اور میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ یہ روحیں جو ہیں یہ ضرور ادھر ادھر پھرتی ہیں. اس دفعہ وحید مراد کی شام بھی ہوئی تھی, تو میں نے یہ کہا تھا کہ کیا پتہ یہیں کہیں وحید کی روح پھر رہی ہو سکتا ہے علی اعجاز بھی آ کے ایک فقرہ کس دے, اور جس کا کوئی جواب نہ ہو لاجواب دنیا کو کر دے. پرائڈ آف پرفارمنس اور لیجنڈری اداکار راشد محمود نے اپنی یادیں سمیٹتے ہوئے کہا, گفتگو کا آغاز شہزاد صاحب کے ایک شعر سے کر رہا ہوں کہ نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے, وہ ہمیں دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے. علی اعجاز صاحب آپ اللہ میاں کے پاس جا چکے ہیں, لیکن آپ اب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم آپ کو لگاتار پہچانیں گے جب تک ہم آخری سانس تک. ڈاکٹر ابرار صاحب بڑے قابل تحسین ہیں کہ یہ اپنے لیجنڈ جو چلے گئے اور جو حیات ہو سب کے کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ جو ہے رننگ میں رکھتے ہیں. علی اعجاز صاحب کے ساتھ میرا بڑا لمبا ساتھ رہا ہے. وہ خود ٹائٹل رول کرتے تھے اپنے کاموں میں, لیکن پرائیویٹ پروڈکشن میں انہوں نے جتنے بھی ڈرامے بنائے ہیں اس سب کا مین رول جو ہوتا تھا اس کے لیے مجھے لیتے تھے. ایک بار ہمارے ہم افسروں میں سے کئی بڑے نامور لوگ بیٹھے, انہوں نے کہا کہ جی تو راشد کو کیوں لینا ہے. کہنا یار میرے تو بہت وائڈ اینگل رولانو کام کردہ میں اس کر کے نہیں لینا. کھڑے آدمی تھے, بڑی ڈگنیٹی وقار سے کام کیا انہوں نے, لیکن ان کے آخری دنوں میں کوئی ایک ان کے کلیجے میں دکھ تھا جو شاید آپ کے علم میں نہیں لیکن ہمارے علم میں ہے کہ وہ کیا تھا. اس نے پھر ان کو جینے نہیں دیا, وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے. الٹیمیٹلی ہم سب کو لوٹ کر اسی طرف جانا ہے, ایک دن ہم بھی سب چلے جائیں گے باری باری.
وہ ایک ایسے ہماری فلم انڈسٹری کے سٹار ہیں جن کا نام جب بایوگرافی فلم انڈسٹری کی لکھی جائے گی، پاکستان فلم انڈسٹری کی، تو ان کا نام بڑا فرنٹ لائن میں آئے گا۔ بڑے ورسٹائل، ٹیلی ویژن، اسٹیج، فلم، سب جگہ انہوں نے کام کیا۔ اللہ نے ان کے درجات بلند کرے۔ تقریب کے اختتام پر ممتاز بیگم کی شیلڈ دردانہ رحمان نے وصول کی اور انہوں نے بتایا کہ ممتاز بیگم چونکہ گزشتہ روز ہونے والے ایک واقعہ کی وجہ سے خاصی پریشان ہیں اور ان کے شوہر راحیل باری سے ملنے نہیں دیا گیا، ان کے بیٹے بھی ساتھ تھے اور اس وجہ سے وہ خاصی ڈسٹرب بھی ہیں اور شاید اسی وجہ سے تقریب میں شرکت نہیں کر پائیں۔ انہوں نے ممتاز بیگم کا ایوارڈ وصول کیا۔